بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں جامع مسجد سلطانیہ میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا سے کہ رب کریم آج کی حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے علم تجوید کی شرعی حیثیت۔ میں نے سورہ مزمل کی ایک آیت پاک تلاوت کی ہے جس میں اللہ قدوس کا ارشاد ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر۔ اب لفظ ترتیل کو سمجھنے کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا معنی بیان فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ فرمایا ترتیل یہ ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے و معرفت الوقوف، اور جو وقوف ہیں جو وقف ہیں ان کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو یہ آپ نے لفظ ترتیل میں دو چیزوں کو بیان فرمایا، نمبر ایک حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، نمبر دو جہاں وقف ہو، جہاں سے آغاز ہو ابتدا ہو اس کے بارے میں پہچان حاصل کرنا۔ اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای جود القرآن تجویدا، یعنی قرآن مجید کو بہترین ادائیگی کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ اور حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ ملت اسلامیہ کا بہت بڑا نام، شارح بخاری، شارح مشکات، آپ نے بھی علم تجوید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم ھذا العلم لا خلاف فی انہ فرض کفایہ۔ فرماتے ہیں اس علم کا حاصل کرنا بلا اختلاف فرض کفایہ ہے، یعنی اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے، ہر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ علم تجوید کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پہلے حافظ قرآن 2 یا 3 سال میں قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد 2 سالہ باقاعدہ تجوید کا کورس کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں مستند قاری سمجھا جاتا ہے۔ آگے بڑے پتے کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں والعمل بہ فرض عین، لیکن اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ یعنی یہاں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں کہ علم تجوید حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض نہیں کہ 2 سال ہر بندہ مدارس دینیہ میں داخل ہو اور داخل ہونے کے بعد باقاعدہ علم تجوید میں مہارت حاصل کرے۔ اگر کر لے پھر تو کیا کہنے سبحان اللہ، لیکن اگر نہیں کرتا تو فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ تو اس میں بھی شریعت مطہرہ نے گنجائش رکھی، لیکن والعمل بہ فرض عین، قرآن مجید پر عمل کرنا اس وقت علم تجوید کا جاننا فرض ہے۔ اگر آپ علم تجوید کے جانے بغیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو پھر آپ گناہ گار ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو اسلوب ہے، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے رہنما اصول مقرر کیے گئے ہیں، ان میں یہ ہے کہ اس کے بنیادی قواعد کو جانا چاہیے۔ اتنی تجوید ہر مسلمان سیکھے جس کے ساتھ وہ الحمد سے لے کے والناس تک سارے کے سارے قرآن مجید کی تلاوت صحیح طور پر کر سکیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ لغت کی روح سے ترتیل کے معنی ہے واضح اور صاف پڑھنا، یعنی قرآن مجید کو واضح پڑھنا اور قرآن مجید کو صاف پڑھنا، اور شریعت میں ان 7 چیزوں کی رعایت رکھنے کا نام ترتیل ہے۔ کہتے ہیں شریعت مطہرہ، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور شریعت کے ہم مکلف ہیں، تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ یہ 7 چیزیں اگر ہم ملحوظ رکھیں، ان کو پیش نظر رکھیں، تو پھر ہم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے فرمایا حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، پہلا قانون کیا ہے کہ حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا۔ دوسرا وقف و ابتدا کا پہچاننا،
تیسرا تینوں حرکات کو صحیح ادا کرنا، جیسے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے۔ چوتھا آواز کا قدر بلند کرنا۔ پانچواں فرماتے ہیں عمدہ آواز کے ساتھ پڑھنا۔ چھٹا تشدید و مد کا خیال رکھنا، یعنی جہاں شد آ جائے اس کو لفظ کو مشدد پڑھنا، اور جہاں مد آ جائے اس کو ادا کرنا۔ اور ساتواں فرمایا ترہیب و عذاب کی آیات پر دعا و استغفار کرنا، ایسی آیات جس میں اللہ کو دوسرے عذاب کی وعید سنائی ہے، ترہیب آئی ہے، اس پر رب سے توبہ کرنا، اللہ سے ڈرنا کہ مولا ہمارے اوپر رحم کر، ہم تیرے عذاب میں کہ مبتلا نہ ہو جائیں۔ ثواب کی آیات پر جنت کے لیے سوال کرنا، یعنی جب اللہ کریم اپنی آیات بینات کے اندر ثواب کا ذکر کرے تو پھر اس کی رضا کو طلب کرنا، اس کی جنت کو طلب کرنا، جنت میں کریم آقا علیہ السلام کے قرب کو اور اللہ قدوس کے دیدار کی طلب کرنا۔ ترمذی میں ایک حدیث پاک موجود ہے، ام سلمہ اس کی راویہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے نبی مکرم علیہ السلام جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو جب سورہ فاتحہ شریف پڑھتے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد وقف فرماتے، الرحمن الرحیم پڑھتے پھر وقف فرماتے، ایسے ہی مالک یوم الدین پڑھتے پھر وقف فرماتے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا تاکہ صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو پتہ چلے تو قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کے پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اس کی تلاوت کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک حدیث ایسی ہے، جناب ابو قیس نے سید عائشہ صدیقہ سے پوچھا تھا کہ نبی مکرم علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کرتے تو قرآن مجید بلند آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ آواز سے پڑھتے تھے؟ اندازہ لگائے کہ صحابہ کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک سنت کو اور آپ کے طریقہ کو اپنانے کا جذبہ کس قدر موجود تھا۔ حالانکہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، لیکن یہ جستجو پیدا ہوئی کہ نبی مکرم علیہ السلام جس انداز سے تلاوت فرماتے ہیں ویسے ہی انداز میں ہم تلاوت کریں گے۔ تو جواب ارشاد فرمایا گیا کہ نبی مکرم علیہ السلام دونوں طریقوں سے تلاوت فرماتے تھے، کبھی بلند آواز میں اور کبھی آہستہ آواز میں۔ تو پتہ چلا کہ دونوں طریقوں سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشف المجوب شریف کے اندر سید حجویر مخدوم عمر رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا کہ جناب صدیق اکبر رات کے وقت قرآن کی تلاوت آہستہ کرتے تھے جبکہ جناب عمر پاک بلند آواز میں کرتے تھے۔ تو پتہ چلا ان دونوں صحابہ کے سامنے نبی مکرم علیہ السلام کی سنت تھی، صدیق اکبر کے سامنے سنت یہ تھی کہ امام الانبیاء علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت آہستہ فرماتے ہیں، اور جناب عمر پاک کے سامنے سنت یہ تھی کہ نبی مکرم علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے فرماتے ہیں۔ وہ الگ بات کہ سید حجویر رحمہ اللہ نے اس سے مطلب نکالا کہ جناب عمر پاک ابھی مجاہدہ میں تھے، مقام مجاہدہ کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے، اور جناب صدیق اکبر مقام مشاہدہ میں تھے، مشاہدہ کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید آہستہ پڑھا جائے۔ ہم سب لوگ مجاہدہ میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے تو ابھی جہاد کی جیم کی بھی آغاز نہیں کی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، فرمایا قرآن مجید کو خوش آوازی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ بندہ مومن اپنے رب کے کلام کی تلاوت فرما رہا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے آداب کو، اس کے قواعد کو، اس کے قوانین کو، ان کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، فرمایا جو قرآن مجید کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی انسانی کتاب نہیں ہے کہ جس حال میں آپ چاہیں پڑھیں۔ اس قرآن مجید کے تقاضے ہیں، اس کی تلاوت کے آداب ماہرین نے تجوید کے اصول اور قوانین بنائے ہیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں گزارش کی، وہ ہم سب کو اس کا علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کو دوسرے ہمارے اوپر اتنا بڑا فضل و کرم فرمایا۔ کہاں انبیاء علیہم السلام، کہیں عیسیٰ، کہیں موسیٰ، کہیں دیگر انبیاء علیہم السلام رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ مولا تیری نبوت کا انعام بھی قبول ہے، تیری رسالت بھی منظور ہے، ایک اور کرم فرما ہمارے اوپر کہ ہمیں بھی انبیاء کے امام کی امت میں پیدا فرما دے۔ اور ہم وہ خوش نصیب کہ اللہ قدوس نے بغیر التجا کیے، بغیر دعا کیے ہمارے اوپر اتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ حضور کو خاتم النبیین بنایا اور ہمیں خاتم الامم بنایا۔ جیسے ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سارے انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، ایسے آپ کا مقام و مرتبہ دوسری امتوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔
اس کے تقاضے ہیں. جیسے ہم دنیا داری کے لیے سارا دن محنت اور مشقت کرتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں کہ جو دنیا کا مالک ہے، ہماری ورکشاپ کا، ہماری فیکٹری کا، ہماری دکان کا، اس کو ہمارا کام پسند آ جائے، تو کیا ہم اس بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ ہم اللہ کا قرآن اس انداز میں پڑھیں کہ رب کو ہماری تلاوت پسند آ جائے؟ یہ احساس پیدا کرنا پڑے گا، اور اس احساس کو پیدا کرنے کے بعد ہی ہم قرآن مجید کی تلاوت صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں. سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے. وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حسن الصوت، فرمایا قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے حسن صوت سے پڑھا جائے، بڑی اچھی آواز کے ساتھ، بڑے اچھے قواعد تجوید کے ساتھ تلاوت کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ قدوس کی وہ لاریب کتاب جو اس نے ساری کتابوں کے آخر پر نبی مکرم علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اس حال میں کہ نبی مکرم علیہ السلام ان کی تلاوت کو سماعت فرما رہے تھے. اب صحابی کے لیے یہ بات کتنی قابل رشک ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں، اللہ قدوس سمیع البصیر ہے، وہ ہمارے ہر کام کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. لیکن یہ وہ مرحلہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نبی مکرم علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں. آپ نے جب ان کے انداز تلاوت کو سنا تو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے صحابی نے اس قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے. اور کیوں نہ ہو، جو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے براہ راست فیضیاب ہوں، جو جب دیکھتے ہوں آقا علیہ السلام کا رخ بددہا دیکھتے ہوں، کبھی ان کے زلف دوتا کو دیکھتے ہوں، اور براہ راست بغیر کسی واسطہ سے ان سے قرآن مجید کی تلاوت کے انداز، قرآن مجید کے مسائل سیکھتے ہوں، وہ کیوں نہ دنیا کے بے مثال اور با کمال لوگ ہوں. تو نبی مکرم علیہ السلام نے ان کو خوش ہو کر فرمایا کہ اللہ قدوس نے یعنی آل داؤد کے لہنوں میں سے انہیں ایک لہن عطا فرمایا ہے. یعنی یہ ان کو داد دی، اور بعد میں ان سے فرمایا کہ میں نے آپ کے قرآن پڑھنے کے انداز کو سنا ہے. تو وہ عرض کرنے لگے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ نبی مکرم علیہ السلام میری تلاوت کو سماعت فرما رہے ہیں تو میں کوشش کر کے اور اچھے انداز سے پڑھتا کہ میں تلاوت کرنے والا ہوں، آقا علیہ السلام سماعت فرمانے والے. یعنی یہ صحابہ کا جذبہ. پڑھا پہلے بھی ٹھیک تھا، غلط نہیں تھا، ٹھیک پڑھا تھا تو نبی علیہ السلام سے انعام پایا ہے، لیکن جذبہ، جیسے وہ کہا گیا نا، حالی نے کہا کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. جیسے دنیا کے معاملات میں جوتا لینا ہو، کپڑا خریدنا ہو، گھر بنانا ہو، تو ہر معاملہ میں ہم بڑی غور و فکر کرتے ہیں، بڑی مشاورت کرتے ہیں، دوستوں سے مشاورت ہوتی ہے کیا ہونا چاہیے. لیکن قرآن مجید پڑھتے وقت ہم بالکل اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ کیا قرآن مجید صحیح پڑھا جا رہا ہے. یہ بات قابل غور ہے. اسی لیے ہم نے آج کی گفتگو کا عنوان رکھا علم تجوید کی شرعی حیثیت، کہ شریعت اسلامیہ میں جو لوگ قرآن صحیح پڑھتے ہیں ان پر رب کے انعامات کیا ہیں، اور جو لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھتے ان پر اللہ قدوس کی ناراضگی کس قدر ہوتی ہے. ہم نے یہ فتاوی رضیہ شریف کی 30 جلد ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں محفل نعت ہوتی ہے اور مخالفین کے ہاں محفل قرات ہوتی ہے، شاید ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت رائج نہیں ہے، یہ اس کو سمجھنے کے اصول نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. یعنی ہم خود، وہ کسی نے کہا تھا درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے، ہمارے اکابر نے نہیں چھوڑا. ہمارے اکابر وہ تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب قرآن کی تلاوت کرنے پہ آئے تو کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر ایک ٹانگر پر کھڑے ہو کے سارے کا سارا قرآن پڑھ دیا. ہمارے اکابر اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور بڑے اولیاء جن کے حالات میں آتا ہے، بابا فرید ہوں، سرکار شہنشاہ بغداد ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، یہ وہ لوگ تھے جو کم سے کم قرآن مجید ایک رات میں پورا پڑھا کرتے تھے. آج کئی صدیاں بیت گئیں، کئی سال گزر گئے، قرآن مجید کو ہم نے مستق نہیں کیا. اہل ایمان توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم قرآن مجید کے ساتھ وہ وفا کر رہے ہیں؟ یہ بارہا ہم نے سنا کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی پاک جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے تو ابھی ایک قدم رکھتے تھے، دوسرا قدم رکھتے سارا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے. یہ ہم نے بارہا سنا کہ میدان کربلا کے اندر امام حسین نے جام شہادت نوش کر لیا تھا، لیکن قرآن کی تلاوت جاری تھی.
یہی وہ ہمارا شعر ہے کہ نیزے پہ سر ہے اور تلاوت زبان پر، اللہ کا یوں کلام سنایا حسین نے۔ یہ باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں اس لیے ہیں کہ امام حسین جن کو نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ سے جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کا شرف عطا فرمایا گیا، چھوٹی بات ہے، بہت پہلے حدیث میں بتا دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین کو رب قدوس نے جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دی۔ اندازہ لگائیے کہ جنتی ہونا کسی صحابی کو آقا علیہ السلام فرما دے کتنے اعزاز کی بات ہے، تو ان شہزادوں کو، جناب امامین کو، سبتین کو، کریمین کو تو جنتی ہی نہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود امام حسین نے یہ نہیں کہا میرے سر پر تو جنتی ہونے کا تاج سج چکا ہے، مجھے کربلا میں جانے کی حاجت کیا ہے، یزید کی باطل فکر کو رد کرنے کی کیا حاجت ہے؟ نہیں نہیں، آپ نے آخر تک اس سوچ کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ اپنے سارے کے سارے نفوس قدسیہ قربان کر دیے تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ باطل سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ ماہ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو راضی کیے بغیر بھیجیں، اور ہم گفتگو اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم، اور بعد اقبال نے کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج امام حسین، امام حسن، جناب صدیق و عمر، عثمان و علی کی سیرت کو دیکھ کر ہم سب کو اپنے اندر انقلاب برپا کرنا پڑے گا۔ یقین کیجئے اللہ قدوس اس بات کا گواہ ہے کہ اگر ہم آج عہد کریں کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، جیسے اقبال کہتا ہے نا وضع میں نصارہ ہو تمدن میں حنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اقبال کہتا ہے ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے یہود کو شرما رہی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں یہ حکمران بڑے ظالم ہیں، حکمران بڑے جابر ہیں۔ یقین کیجئے روایت کے مفہوم کے مطابق اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو حکمرانوں کی کیا مجال ہے؟ اللہ قدوس کا فضل دیکھیے، اس کا رحم دیکھیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر نے قرآن مجید میں جو اس کے لوازمات ہیں، جو اس کے اصول اور قوانین ہیں، وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قرات کی اہمیت کیا، توجہ، میں قرات دیکھیے اتنی تجوید کہ حرف دوسرے سے صحیح ممتاز ہو، یعنی تجوید کا اتنا علم کہ ایک حرف جیسے سین ہے اور سواد ہے، جیسے زال ہے اور زا ہے، دو مثالیں میں نے عرض کی، ان کا صحیح فرق ہو جائے فرض عین ہے۔ فرمایا اتنا علم حاصل کرنا کہ حروف میں امتیاز پیدا ہو سکے فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ اگر آپ نے علم تجوید اتنا حاصل نہیں کیا کہ آپ ان میں تمیز کر سکیں، فرماتے ہیں تمہاری نماز نماز ہی نہیں ہے۔ کیا ہم ایسی نماز ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، دیگر آیات بینات پڑھتے ہیں، کیا ہم صحیح پڑھیں؟ اس لیے ہم نے یہ عنوان رکھا کہ ہم قرآن صحیح پڑھیں۔ قرآن صحیح پڑھیں گے تو بخشش کا معاہدہ سنا دے گا، قرآن غلط پڑھیں گے تو ہم پہ لعنت بھیجے گا۔ کتنی بد نصیبی ہے اس کلمہ گو کے لیے جس نے کلمہ بھی پڑھا ہو، امتی ہونے کا دعوے دار بھی ہو، لیکن اس کو قرآن صحیح پڑھنا نہ آ رہا ہو۔ حیرت کی بات ہے۔ تو پھر فرمایا عوام بیچاروں کو تو جانے دیجئے، خواص کہلانے والوں کو دیکھیے کتنے اس فرض پر عامل ہیں۔ اب آپ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اپنے دور کے اندر، کہتے ہیں عوام کو تو چھوڑو، وہ لوگ جو علم دین سے وابستہ ہیں، کوئی مدرسہ میں، کوئی مسجد میں، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا، کتنے لوگ ہیں جو اس پر عامل، علم تجوید کو نظر انداز کیا ہوا ہے، قرآن صحیح معنوں میں نہیں پڑھتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کن کو علماء کو، اب یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ، کن کو علماء کو، مفتیوں کو، مدرسوں کو، مصنفوں کو، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن جب قرآن کی باری ہے توجہ فرماتے قل هو اللہ احد کی جگہ احد پڑھا، لفظ تھا ہا، اس کو یہ ہا جو یہاں سے نکلنا وہ پڑھ دی، یعنی سورۃ اخلاص صحیح پڑھنا نہیں آ رہی۔ پھر کہا کہ جمعہ میں یحسبون کل صیحۃ علیہم، میں نے کسی کو سنا بجائے کہ وہ یحسبون پڑھتے، یاسبون پڑھ دیا، ہا کو عین پڑھ دیا۔ یہ آپ کا اپنا مشاہدہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ ہا تھا، انہوں نے عین پڑھ دیا۔ پھر آگے اور مثال دی، ہم العدو فاحذرہم، فرمایا قرآن میں تھا فاحذرہم، اس نے پڑھا اس کی جگہ فاحذرہم، یعنی ہا کی جگہ عین پڑھ دیا۔ اندازہ لگے، یہ آپ کا اپنا مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ تھے جو امامت کے مصلی پہ کھڑے تھے لیکن قرآن مجید میں لہنے جلی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو جب امام کی نہیں ہوگی تو پیچھے والوں کا کیا بنا گا بیچاروں کا؟
تو ہم نے تو امام گھر میں رکھا ہے، وہ ہوتا ہے بچوں پڑھانے والا. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہمارے گھر میں قاری صاحب آ رہے ہیں کسی مدرسہ کے مستند ہیں، ان کے پاس حفظ و قراءت کی سند موجود ہے. نہیں، ہم اللہ کے کلام سے مذاق کر رہے ہیں. یقین کیجیے، بچے کو اسکول ڈالنا ہو، میری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسکول میں پڑھا نہ جائے. نہیں، ہاں اللہ توفیق دے، پی ایچ ڈی کیجیے، سارے کریں، میں بھی کروں الحمدللہ، اس کی ہم نفی نہیں کر رہے. لیکن کیا قرآن سے مذاق نہیں ہے کہ اسکول بچہ جائے، مہینے کی تو فیس 12,000 روپیہ، اور جو قاری صاحب گھر پڑھا رہے ہیں ان کو فیس ماہانہ 500 روپیہ. تو 500 روپے میں آپ کا بچہ قرآن پڑھ جائے گا؟ وہاں آپ مہینے کا 10 12 15 20 25 ہزار لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور قرآن کے لیے پورے سال میں بھی لاکھ دینے کے لیے تیار نہیں. تو پھر آپ کو معاف کیجئے گا، ویسا ہی حافظ صاحب ملے گا، ویسا ہی قاری ملے گا 500 میں. کس قدر مہنگائی کا عالم ہے، کتنا پیٹرول لگتا ہے. تو کیا ہم انصاف کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ ہم اسلام کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ جو بچوں کو پڑھانے والے قاری صاحب ہیں ان کو خود بھی قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کبھی پورے سال میں ہم نے کسی بچے کا قرآن سنا ہے؟ نہیں سنا. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم اتنے مصروف لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے. کون سکھائے گا دین ہمیں؟ غیر مسلم آ کے دین سکھائیں گے؟ خدا را اس ماہ مبارک میں عہد کیجئے. میری بات اگر میں تو ویسے بڑی حلیمی سے بات کر رہا ہوں. بابا بلے شاہ کہتے سچ آکھیاں پامبڑ مچدا ہے، جھوٹ آکھیاں کچھ نہ بچدا ہے، جی دوہاں گلاں تو جچدا ہے، جچ جچ کے جیبا کہندی ہے، منہ آئی باز نہ رہندی ہے. یہ منصب کا تقاضا ہے کہ سچ بات کی جائے. کون ایسا بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا میرا بیٹا پڑھا لکھا دنیا کا عظیم انسان بنے اللہ کرے؟ کیا یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ ہمارا بچہ اس قابل بنے، مصلی پہ کھڑا ہو، 5 کروڑ کی باپ جائیداد چھوڑ کر جائے تو ہمیں جنازہ پڑھنا نہ آئے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ 3 لائنوں کا جنازہ ہم نے یاد کرنے کی زندگی بھر کوشش نہیں کی. 10 بچوں کے ہم باپ بن گئے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہاں پڑھنا تھا ازا، اس میں ہلکی سی سیڑھی کی آواز پیدا ہوتی ہے. فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، کیا کہ اس کی جگہ هُوَ الْعَزِيزُ زال پڑھ دیا کسی. اب اللہ کا نام ہے، مصلی امامت پہ بندہ کھڑا ہے، اللہ کا نام بھی غلط ملت پڑی جائے، اندازہ نہیں. پھر ہم کہتے ہیں زوال آ رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں زلزلے آ رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے. وہ اللہ کے بندوں برکت کب آئے گی؟ قرآن کو تو ناراض کر دیا، قرآن تو ہمارے اوپر لعنت بھیج رہا ہے، اور ہم رب سے رحمت کے طلبگار. ایسے نہیں ہوگا. رب کا وعدہ ہے، رب کا قانون ہے. اس بلکہ ایک صاحب کو الحمد شریف میں صراط الذین کی جگہ صراط الذین پڑھتے ہوئے دیکھا، زال تھا، اس نے جو دعا کے بعد دعا وہ پڑھ دی. اتنا ہیر پھیر ہو رہا ہے مساجد میں، آپ نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا. وجہ کہ ہمیں خود نہیں پتا. تو سلطان بہو کہتے ہیں لام لکھن لگیں تے لکھ نہ جانے کیوں کاغذ کیتا ضائع ہو. ہائے ہائے، لام لکھن لگیں تے لکھ نہ جانے کیوں کاغذ کیتا ضائع ہو، کت قلم نو مار نہ جانے تے کاتب نام درایا ہو. کہتے تجھے تو بے قلم کاٹنے کا پتہ نہیں، تو کاتب لکھ کے بیٹھ گیا. کت قلم نو مار نہ جانے تے کاتب نام دھرایا ہو، سب اصلاح ہو سی کوٹی تیری جہاں کاتب دے ہتھ آیا ہو. جب کسی استاد کے پاس جائے گا نا، پھر تیرا انالیسس ہوگا، تیرا احتساب ہوگا، تیری خامیاں نکلیں گی. سب اصلاح ہو سی کھوٹی تیری جہاں کاتب دے ہاتھ آیا ہو، صحیح صلاۃ نہادی باہو جن الف میم پکایا ہو. ابھی تو ہمیں اللہ کی خبر نہیں ہے، اللہ کے حبیب کی خبر نہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے آپ فرماتے کس کس کی شکایت کیجیے. یہ حال اکابر کا ہے، یہ ان کا حال ہے جو مدرسہ میں استاد صاحب ہیں، جو مفتی صاحب ہیں، جو علامہ صاحب ہیں، ان کا حال ہے. کہتے ہیں میں کس کس کا حال بیان کروں؟ پھر عوام بیچاروں کی کیا گنتی. اب کیا شریعت ان کی بے پروائیوں کے سبب اپنے احکام منسوخ فرما دے گی؟ کہا اگر انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ حکم تبدیل کر دے گا؟ حکم تو تبدیل نہیں ہوگا. 6 جلد ہے فتاوی رضویہ شریف کی اور صفحہ نمبر 322 ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اکثر جو ہلاک کو قواعد تجوید سے انکار ہے اور ناحق جانتے ہیں. بس ہو سکتا ہم بات کر رہے ہیں قرآن و سنت سے، کوئی بندہ کہ یار مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں اور چھڈو مولوی نے گلا ہے، ہمارا عرف عام ہوا ہے مولوی نے گلا ہے. تو فرماتے جواب کیا آیا؟ فرمایا تجوید بنس قطعی قرآن و اخبار متواتر و سید انس والجان علیہ الصلوۃ والسلام و اجماع تام صحابہ تابعین و سائر ائمہ کرام علیہم رضوان سب سے ثابت اور واجب ہے. یعنی تجوید کا جو علم ہے یہ قرآن سے، احادیث سے، ائمہ سے، صحابہ سے، سب سے ثابت ہے. پھر کہا واجب اور علم دین شرع الہی ہے. قال اللہ تعالیٰ، اب دلیل دی کہ کیسے واجب ہے، کیسے فرض ہے.
ورتل القرآن ترتیلا. اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. مطلب کیا ہے؟ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو. اسے مطلقاً ناحق جاننا کلمہ کفر ہے. فرمایا جو بندہ اس کو ناحق جانتا ہے وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے. وہ اس حال میں مرے گا تو کفر کی موت میں مرے گا. قبر دوزخ کا گڑھا بن جائے گی. زندگی بھر دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا کیونکہ خاتمہ بالایمان نہیں ہوا. فرمایا ہاں جو اپنی ناواقفی سے کسی قاعدے پر انکار کرے اور اس کا جہل ہے. ایک جاہل آدمی ہے بیچارہ, چھاپڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, نہ دین کی خبر نہ دنیا کی, نہ کبھی سکول دیکھا نہ مدرسہ دیکھا. فرمایا وہ تو جاہل ہے بیچارہ. ٹھیک ہے, اسے آگاہ و متنبع کرنا چاہیے. اس کو بھی یہ بتانا چاہیے اللہ کے بندے یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو بھی علم ہونا چاہیے. اور مزید ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں, پھر سوال کیا, کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجوید سے پڑھنا فرض ہے کیونکہ قرآن کا صحیح طور سے پڑھنا فرض ہے, تو صحیح پڑھنا بغیر تجوید کے آ ہی نہیں سکتا, تو اس وجہ سے تجوید بھی فرض ہے. بتائیے کہ کون حق پر ہے؟ اب جواب آیا. فرمایا بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو اور غلط خوانی سے بچے فرض عین ہے. یہاں حکمرانوں کو پڑھنا نہیں آ رہا. فرمایا ایسے قرآن پڑھنا کہ حروف کی تمیز ہو, زال اور زا میں فرق ہو, سین اور سواد میں فرق ہو, ایسے دیگر جو حروف متشابہات ان میں فرق ہو, یہ فرض عین ہے. نہیں سیکھو گے تو زندگی بھر گناہگار شمار کیے جاؤ گے. پھر فرمایا بزادیہ وغیرہ میں ہے کہ لحن بلا خلاف حرام ہے. جو اسے بدعت کہتا ہے اگر جاہل ہے اسے سمجھا دیا جائے, اور دانستہ کہتا ہے تو کفر ہے کہ فرض کو بدعت کہتے ہیں. یعنی یہ وہ علوم ہے, ان کی اہمیت یہ ہے کہ جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو قرآن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھروں میں کام کے کاری لگوانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.